آج کل کی دنیا تو اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت سے چل رہی ہے نا؟ لیکن اس دوڑ میں خالص ریاضی جیسے کلاسیکی مضمون کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ آج ہم ڈاکٹر خزرہ بخش کے شاندار سفر پر نظر ڈالیں گے جو اسی سوال کا ایک بہترین جواب ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے واقعی خالص ریاضی میں گہری بنیاد کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر بخش کا کیریئر اس پر ایک بہت ہی دلچسپ روشنی ڈالتا ہے۔ چلیں تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان کے تعلیمی سفر میں ہمیں شروع سے ہی ایک بہترین کارکردگی کا نمونہ ملتا ہے۔ ذرا ان کی تعلیمی سفر پر ایک نظر ڈالیں۔ 2015 میں بی ایس سی سے لے کر 2025 میں پی ایچ ڈی کی تکمیل تک ہر قدم نہ صرف آگے بڑھنے کا ثبوت ہے بلکہ مسلسل اعلیٰ کارکردگی کی ایک واضح تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ تو بالکل شروع سے ہی نظر آ رہا تھا۔ بی ایس سی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنا صرف ایک کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ ان کی محنت اور اس فیلڈ میں غیر معمولی صلاحیت کا پہلا بڑا اشارہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ان کے سفر کے ایک ایسے موڑ پر جہاں انہوں نے واقعی کمال کر دیا، یعنی اپنی پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے دوران تعلیمی کامیابی کی بلندیوں کو چھوا۔ جی ہاں، گولڈ میڈلسٹ، یہ لفظ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ ان کی ایم ایس سی کے دوران حاصل کی گئی تمام کامیابیوں کا نچوڑ تھا جو ان کی غیر معمولی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ گولڈ میڈل آیا کیسے؟ ایک پرفیکٹ سکور کے ساتھ، 4 میں سے پورے 4، وہ بھی ریاضی جیسے مضمون میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ ان کی قابلیت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بہترین کارکردگی کا یہ سلسلہ تو جیسے ایک عادت سی بن گیا تھا۔ پی ایچ ڈی کورس ورک میں پہلی پوزیشن، ایم فل میں دوسری، اور یہاں تک کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن جیسے سخت مقابلے والے امتحان میں بھی دوسری پوزیشن۔ یہ ان کی مستقل مزاجی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی عمومی کامیابیاں۔ اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اصل کام کیا تھا، یعنی تحقیق کا وہ خاص شعبہ جہاں انہوں نے اپنی پہچان بنائی۔ تو یہ فریکشنل کیلکولس آخر ہے کیا چیز؟ سادہ لفظوں میں سمجھیں تو ہم سب نے اسکول میں ڈفرینسیشن اور انٹیگریشن کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ کیلکولس ہمیں ان کے بیچ والے قدموں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ تبدیلی کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی الگ اور گہرا انداز ہے۔ تو ان کی دلچسپی صرف فریکشنل کیلکولس تک محدود نہیں، اس میں کنٹرول تھیوری اور ٹائم سکیل انالیسس بھی شامل ہیں۔ یہ سارے شعبے اصل میں ایک ہی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مختلف سسٹمز وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کام صرف تھیوری تک ہی محدود نہیں رہا۔ آپ دیکھیں 2020 سے لے کر 2023 تک انہوں نے باقاعدگی سے ریسرچ پیپرز شائع کیے۔ مثال کے طور پر ان کا 2023 کا پیپر جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس فیلڈ کو آگے بڑھانے میں کتنا فعال کردار ادا کر رہی تھیں۔ اور یہاں کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک خالص ریاضی دان اب ایک نئے دور کی ٹیکنالوجیز یعنی ڈیٹا کی دنیا کو اپنانے کی طرف ایک سوچا سمجھا قدم بڑھاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اے آئی کی دنیا میں کیسے داخل ہوا جائے؟ دیکھیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ پہلا قدم، اپنی ریاضی کو مضبوط کریں جو اے آئی کے پیچھے کی ساری کہانی ہے۔ دوسرا قدم، ٹول سیکھیں جیسے پائتھن اور مشین لرننگ۔ اور پھر تیسرا قدم، ان مہارتوں کو استعمال کریں جیسے گوگل اے آئی اور ڈیٹا انالیٹکس میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کی ریاضی کی بنیاد نے اس نئے سفر کو ممکن بنایا۔ یہ موازنہ میرے خیال میں پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ہے ان کی گہری بنیادی مہارت، ریاضی میں پی ایچ ڈی، فریکشنل کیلکولس جیسی پیچیدہ تحقیق، اور دوسری طرف ہے جدید دنیا کی ضرورت، یعنی اے آئی اور ڈیٹا انالیٹکس کی سرٹیفیکیشنز۔ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا پل ہے جو گہرے علم کو آج کی ٹیکنالوجی سے جوڑتا ہے۔ تو یہ سب مل کر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک جدید اسکالر کی تصویر ہے، کوئی ایسا جو یہ سمجھتا ہے کہ اصل ترقی تدریس، تحقیق اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کے عمل کو ایک ساتھ لے کر چلنے سے ہوتی ہے۔ اور یہ علم صرف اپنے تک ہی نہیں رکھا۔ یونیورسٹی میں پڑھانے کا 4 سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنا علم اگلی نسل تک پہنچانے کا بھی جذبہ رکھتی ہیں۔ تو اگر اس پوری گفتگو سے کوئی ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ جب آپ گہرے نظریاتی علم کو جدید عملی مہارتوں سے جوڑتے ہیں تو کچھ غیر معمولی ہوتا ہے۔ اصل انوویشن یعنی جدت طرازی وہیں سے جنم لیتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے
اس ڈیٹا سے بھری دنیا میں وہ کون لوگ ہوں گے جو اگلی بڑی دنیا بدل دینے والی ایکویشن لکھیں گے؟ شاید وہی جن کی جڑیں ڈاکٹر بخش کی طرح علم کی گہرائیوں میں ہوں۔